بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ دنیا کا ہر شخص ایک نئی زندگی چاہتا ہے، لیکن دنیا کا ہر شخص تسلیم کے خنجر سے قتل ہونے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن نئی زندگی ملنے کا اس کے سوا اور کوئی آپشن بھی تو نہیں۔ دنیا کے اکثر اشعار صرف ذہنی عیاشی ہوتے ہیں، لیکن یہ کشتگان خنجر تسلیم راہ والا شعر یہ پوری شریعت، طریقت اور حقیقت پر مشتمل ہے۔ سادہ لفظوں میں یہ شعر ایمان اور عمل دونوں پر مشتمل ہے۔ تسلیم کے معنی ہے اللہ کی بات کو دل و جان سے ماننا، اور خنجر سے قتل ہونا سے مراد ہے کہ اپنی منمانی چھوڑ دینا۔ قرآن میں بھی اسی چیز کا اللہ تعالیٰ نے 11 حقیقی اور 11 مجازی یعنی 22 قسمیں کھا کر یہ فرمایا ہے، قد افلح من زکاہا۔ جس شخص نے اس نفس کو اس کا تزکیہ کر لیا، اس کی اصلاح کر لی، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ لہذا آئندہ جہاں جہاں بھی یہ لفظ تسلیم کا لفظ استعمال ہوگا، اس کا یہی مطلب لیا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی بات کو دل و جان سے ماننا۔ مجھے یہ وضاحت اس لیے کرنی پڑی کہ ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ کل کوئی تسلیم نامی عورت کے خنجر سے کوئی مر جائے اور اس کا کوئی عزیز مجھ سے یہ شکایت کرے کہ تم تو کہتے تھے کہ تسلیم کے خنجر سے نئی زندگی ملتی ہے، لیکن ہمارے بندے کی تو پہلی جان بھی چلی گئی۔ دنیا کا ہر شخص ایک نئی زندگی چاہتا ہے تاکہ اس کی وہ خواہشات جو اس دنیا میں پوری ہونے سے رہ گئی ہیں وہ اسے اس نئی زندگی میں پوری کر سکے۔ حتیٰ کہ ایک بیمار شخص بھی ایک نئی تندرستی والی زندگی چاہتا ہے۔ ایک بیمار شخص کو اپنی تکلیفوں کی وجہ سے بار بار کراتے ہوئے دیکھا، اور وہ دیکھا کہ وہ بیزاری میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایسی زندگی سے تو موت اچھی۔ میں نے کہا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں ایک ایسی نئی زندگی مل جائے جس میں کوئی بیماری نہ ہو، وہ زندگی جوانی اور توانائیوں اور رحمت سے اور صحت سے بھرپور ہو، اور اس زندگی میں وہ زندگی ایسی بہار ہو کہ جس کو کوئی کبھی خزاں نہ آئے، اس زندگی کو کبھی زوال نہ آئے اور وہ زندگی کبھی ختم نہ ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے کہا تو پھر یہ آہیں بھرنا چھوڑ دو اور موت مانگنا چھوڑ دو، کیونکہ فرشتے یہ آہیں بھی لکھ رہے ہیں، اور آیت کریمہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پاکی اور اپنی تقصیر اور گناہوں کا اعتراف کرو، اور الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر کرتا ہوں کہو، اور نماز کے ذریعے اپنا فرض اور اللہ کا حق ادا کرو۔ جب تم نے ایسا کر دیا تو گویا تم نے ایک نئی زندگی کا استحقاق حاصل کر لیا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک موت کی تمنائیں کرنے والے کو بھی ایک نئی اور بھرپور توانائی والی دائمی زندگی کی خواہش ہے۔ اس شعر میں ہر زماں از غیب جان دیگر سے مراد ہے کہ روزانہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نئی زندگی ملتی ہے، یعنی روزانہ تسلیم کے خنجر سے اپنی خواہش کو ذبح کر دو اور روزانہ ایک نئی زندگی کا استحقاق حاصل کر لو۔ استحقاق سے مراد ہے کہ حقدار بن جانا۔ جس طرح عصر پورے زمانے کو بھی کہتے ہیں اور عصر روزانہ دن کے آخری حصے کو بھی کہتے ہیں، اسی طرح زمان پورے زمانے کو بھی کہتے ہیں اور ہر روز کو بھی زمان کہتے ہیں۔ اس شعر میں ہر زمان سے مراد ہر دن یا روزانہ ہی مراد ہے۔ یہ پیشکش صرف شیخ احمد جام کے شعر میں ہی نہیں پائی جاتی، بلکہ تسلیم کے خنجر سے قتل ہو کر جنت پانے کی خواہش تو اللہ تعالیٰ بہت پہلے ساری دنیا کو قرآن کریم میں دے چکا ہے۔ اگر چاہو تو پڑھو، فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ بس جو کوئی بھی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنے نفس کو ناجائز خواہش سے روکا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور یہ اپنے نفس کو ناجائز خواہش سے روکنا ہی وہ یہ تسلیم کے خنجر سے خود کو قتل کرنا ہے۔
اس میں فائنل جنت الماوا میں فات تاکیب ہے، اس سے مراد ہے کہ تھوڑی دیر بعد یعنی اس دنیا کی زندگی ختم ہونے کے بعد یعنی موت کے بعد وہ شخص جو ہے وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے، اور جنت ظاہر ہے کہ نئی زندگی کے بغیر نہیں ملتی۔ لہذا ثابت ہوا کہ شیخ احمد جام نے نئی زندگی کی یہ پیشکش صرف قرآن پاک سے ہی لی ہے۔ پشتقان خنجر تسلیم کون ہوتے ہیں؟ تسلیم کے خنجر سے وہ قتل ہوتے ہیں جن کے دلوں میں ایمان پیوست ہو گیا ہو۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مبین میں صحابہ کرام کے لیے اولئک الذین کتب فی قلوب الایمان کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اسی خوبی دل کی وجہ سے سارے صحابہ کرام پشتقان خنجر تسلیم تھے، اور اسی لیے ان سب سے نئی زندگی کا قرآنی وعدہ اس طرح بیان کیا گیا ہے، وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اسی طرح قیامت تک جو بھی ان صحابہ میں سے کسی بھی کی بھی پیروی کرے گا وہ بھی کشتگان خنجر تسلیم میں شامل ہو سکتا ہے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی زمان اور سید المرسلین نے فرمایا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ کرام جو ہے وہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس ستارے کی بھی جو ہے وہ پیروی کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ پشتخان خنجر تسلیم کون نہیں ہوتے؟ وہ لوگ جو تسلیم کے خنجر سے قتل نہیں ہوتے، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک اصطلاح بیان فرمائی ہے، لما يدخل الایمان فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں ابھی تک ایمان داخل نہیں ہوا۔ کتب فی قلوب الایمان اور لما يدخل الایمان فی قلوبکم، دونوں آیتوں سے یہ ثابت ہوا کہ تسلیم کے خنجر سے قتل ہونے کا اصل معاملہ دل کا ہے۔ اگر تو ایمان دل میں داخل ہو کر پیوست ہو جائے تو کشتگان خنجر تسلیم ہے، ورنہ نہیں۔ یعنی یہ شعر ہر اس شخص کے ایمان کا لٹمس ٹیسٹ ہے، اور ایک ایسی کسوٹی ہے جس پر ہر ایک کے ایمان کو پرکھا جا سکتا ہے کہ ایمان اس کے دل میں داخل ہوا ہے یا نہیں۔ ایمان کو دل میں داخل کرنے کا اور تسلیم کے خنجر سے قتل ہونے کا طریقہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو اس دنیا سے تسلیم کے خنجر سے قتل ہو کر اللہ تعالیٰ سے قرآن میں کتب فی قلوبکم الایمان کی دستاویز لے کر چلے گئے، لیکن بعد میں آنے والے کچھ لوگوں کو فکر ہوئی کہ کہیں وہ اس گروہ میں شامل نہ ہو جائیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا لما يدخل الایمان فی قلوبکم، تمہارے دل میں ابھی تک ایمان داخل نہیں ہوا۔ لہٰذا وہ ایمان کو اپنے دل میں داخل کرنے کے لیے یا تو اپنے دل پر لا الہ الا اللہ کی ضربات لگانے لگے، یا پھر رات کے آغوش سے بھاگ کر قرآن کریم کی آیات کو اپنے دل کی دھڑکن بنانے کی کوشش کرنے لگے۔ اس سے ان لوگوں کو یہ فائدہ ہوا کہ ان کے دل انوار الہیہ کی تجلی کو قبول کرنے کے قابل ہو گئے، اور ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی جلالت، ہیبت اور محبت کی واردات کی وجہ سے ان کے لیے تسلیم کے خنجر سے قتل ہونا آسان ہو گیا۔ یعنی وہ اپنے دل کی خواہش کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ اور رسول کی ہر بات کو ماننے لگے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔